بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ماسٹر آن لائن قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ اللہب تجوید و قرأت کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب مکیہ۔ سورۃ اللہب یہ مکی ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکۃ المکرمہ میں تھے تو یہ سورۃ اللہب اس وقت نازل ہوئی، اسی وجہ سے یہ سورۃ اللہب مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت یہاں پر با حرف قلقلہ ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، اور یہ با حرف قلقلہ مشدد بھی ہے۔ جب حرف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کے بعد یدا ابی، یہاں پر مد منفصل ہے۔ مد منفصل یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے یہاں مد منفصل ہوگی۔ اس کے بعد ابی لہا، ابی یا مدہ کے بعد لام، یہ مد اصلی ہے کیونکہ مد اصلی اس کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر مد کا کوئی سبب نہ ہو، یا ابی یا مدہ ہے، اس کے بعد مد کا کوئی سبب نہیں، اسی وجہ سے مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ یہاں پر نہ حمزہ ہے اور نہ سکون ہے، اسی وجہ سے یہاں مد اصلی ہے۔ لہب وتب، یہاں پر ادغام یرملون مع الغنہ ہے کیونکہ ادغام یرملون اس کو کہتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ تنوین آ رہی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام یرملون ہوگا، یعنی کہ ادھر واو حرف یرملون میں سے، حرف یرملون 6 ہیں، یا وا میم لام واو اور نون، اور ان میں 4 حروف ایسے ہیں کہ جہاں غنہ ہوگا اور 2 حروف ایسے ہیں کہ جہاں غنہ نہیں ہوتا، اور یہ با یا میم لام واو اور یا میم نون اور واو، یہاں یہ 4 حروف ایسے ہیں کہ جہاں غنہ ہوتا ہے، اور را اور لام میں بغیر غنہ یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وتب، با حرف قلقلہ ہے اور یہ مشدد ہے۔ جب حرف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ما اغنی، یہاں پر مد منفصل ہے کیونکہ ما حرف مدہ ہے۔ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد نون، نون کے بعد یہ کھڑی حرکات ہے۔ کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مالہ وما کسب، وما یہاں پر الف مدہ ہے اور اس کے بعد کسب با حرف قلقلہ میں ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی حرف قلقلہ ہوگا، یعنی آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ نارا، یہاں پر ادغام یرملون اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ اخفاء اس کو کہتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء ہوگا، یعنی ادھر تنوین کے بعد حرف اخفاء، ذا حرف اخفاء میں سے ہے تو یہاں اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اس کے بعد لہب، یہاں پر حرف قلقلہ ہے۔ حرف قلقلہ یہ ہے کہ 5 حروف ہیں حرف قلقلہ، قاف طا با اور جیم دال۔ با بھی حروف قلقلہ میں ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، جیسے کہ پیچھے آپ نے سنا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف نہ ہو، یعنی حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، حرف با اور میم یہ نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ وَامْرَأَتُهُ، یعنی میم کے اوپر غنہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حَمَّالَةَ الْحَطَبِ،
یہاں میم مشدد، جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی میم مشدد ہے اور یہاں غنہ ہوگا، اور ادھر الف مدہ کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، حمالۃ الحطب، اور با حروف قلقلہ میں ہے، یہاں پر یعنی آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی، فی جیدہا حبل من مسد، یہاں پر یا مدہ ہے، کیونکہ یا مدہ اس کو کہتے ہیں کہ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں یا مدہ ہوگا، یعنی یا مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے، اور جی دی ہا جی یہاں پر بھی یا مدہ لگ رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ اس کے بعد ہے ہا، یہاں ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں بھی الف مدہ ہوگا، فی جیدہا حبل من مسد، حب یہاں پر بھی حروف قلقلہ لگ رہا ہے۔ قلقلہ کا معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، تو با بھی حروف قلقلہ میں ہے، جیسے کہ آپ نے پیچھے سنا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قا، با اور جیم دال، یہ با بھی حروف قلقلہ میں ہے۔ اس کے بعد حبل من مسد، یہاں پر میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد میم کے بعد نون ہے، نون ساکن ہے، اور میم نون اور اس کے بعد پھر میم ہے، تو میم پہلے میم کو نون کے ساتھ، نون کو یعنی کہ گرا کر اور میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم مسد، میم مسد، اور یہاں پر ادغام یرملون مع الغنہ بھی لگ رہا ہے، میم کیونکہ نون ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، اور یہاں پر ویسے بھی جب میم مشدد ہو تو غنہ ہوگا، اور ادھر ادغام یرملون مع الغنہ کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، میم مسد۔ اس کے بعد دال حروف قلقلہ میں ہے، جیسے کہ آپ نے پیچھے سنا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قا، با اور جیم دال، تو دال بھی حروف قلقلہ میں ہے، تو یہاں پر بھی جنبش کی طرح آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی، یعنی قلقلہ میں جنبش اور حرکت کے ہیں، ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر دوہرا لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔